اچھا جی، اگلا سوال ثنا خان ہمیں یو کے سے کرتی ہیں، اور یہ پاکستان کا بھی کامن کوشچن ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہم جس سوسائٹی جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہاں پر پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا. آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، رشتے کا معاملہ آتا ہے یا فیملی کا کوئی مسئلہ آتا ہے، تو پردے دار خاتون کو جس طرح داڑھی کو ایک طرح سے وہ مختلف انداز سے یاد کیا جاتا ہے یا ٹونٹ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں. کہتے ہیں جی ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں 21 سینچری ہے، تو کیا اسلام کے اندر چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے؟ جی اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو پردے کا لفظ ہے نا جی، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. ہم پردہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی بات چلی کہ پردہ تو آنکھ کا ہونا چاہیے، حیا آنکھ میں ہو تو آنکھ اٹھی ہوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پردہ دل کا ہو ویسے آپ سر ڈھانپے بغیر، چہرہ ڈھانپے بغیر، اور جیسے آج کل نظام چل رہا ہے اسی نظام میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھانپے بغیر، کیونکہ آپ کے دل میں پردہ ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک وہ پردہ ہے جسے شریعت نے طے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے طے کیا ہے. ایک وہ پردہ ہے جسے ہم عمومی طور پہ پردہ سمجھتے ہیں. پردے دو قسم کے ہو چکے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے پڑھے لکھے بھی اور غیر پڑھے لکھے، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی، ماڈرن لوگ کہہ لیں یا عام جیسے روزمرہ کے انسان، عام انسان جیتے ہیں، اس میں ہمارا جو پردہ سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چادر لے لی یا دوپٹہ لے لیا یا زیادہ سے زیادہ سر ڈھانپ لیا. اس میں اگر کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں اور اپنا ظاہر کیسا بنایا ہوا ہے اس چیز کو ہم خیال نہیں کرتے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوپٹہ سر پہ ہو، وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ اتنا باریک ہی کیوں نہ ہو کہ جس سے بال بھی سارے نظر آئیں، اور وہ جو نہ چہرے کو ڈھانپے نہ سر کو ڈھانپے. اور لباس پہنا ہے تو وہ اتنا تنگ کہ اس سے خد و خال نظر آئیں، اتنا باریک کہ اس سے سب کچھ یوں سمجھے کہ واضح ہو جائے کہ کچھ بھی چھپا نہیں ہے اس میں. تو کچھ علماء نے صرف چہرے کی حد تک اضطرابی حالت میں، کچھ علماء نے اسے لکھا ہے کہ اگر اتنا اضطراب ہو کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، یہ میں پھر دہراؤں گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی میرے ذہن کی اختراع ہے کہ اگر میں چہرہ ڈھانپ لوں گی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر ڈالی جائے سر پہ، یہاں سے چادر ڈالی جائے. اور صحابیات کے بارے میں ایسے ہی آتا ہے کہ جب پردے کی آیت اتری تو صحابیات، چونکہ اس وقت مسجد میں بھی جانے کی اجازت تھی، پردے کی آیت نہیں اتری تھی، تو جب پردے کی آیت اتری تو وہ صحابیات جو رستے میں تھیں اور انہیں پتہ چلا کہ آیت اتر چکی ہے تو وہ رستے میں رک گئیں، دیواروں کی طرف چہرے کر کے کھڑی ہو گئیں. کسی نے اپنے شوہر کو بھیجا، بھائی کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا کہ میرے لیے چادر لاؤ، اب میں نے پردہ کر کے جانا ہے. تو ابھی اس وقت بھی اب بہت سارے میں نے سفر کیے ہیں ممالک کے، اب میں جن 9-10 ممالک میں گیا ہوں، ہم نے جو شرعی پردے میں رہنے والے ہیں، یہ تو ایمان کی طاقت ہے. دولت اور طاقت اور قوت بنیاد بنتی ہے یہاں سے، التقوی ہا ہونا، وہ لاہور ہو یا لندن ہو یا وہ مدینہ ہو. ہم نے طواف کرتے بغیر پردے لوگوں کو دیکھا، اور ہم نے گاؤں دیہاتوں میں ماڈرن سکواڈرن، میں میلبرن میں گیا، ہم نے میلبرن میں پورے شرعی پردے میں گلوز کے ساتھ، بال تو کیا، چہرہ تو کیا، آنکھیں تو کیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ، اور پھر ایسا پردہ اور ایسا نقاب اور ایسا حجاب اور ایسا برقع کہ جس میں کچھ بھی نہ پتہ چلے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر چادر ڈالو چھپ جائے. تو ہم نے ایسا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے میلبرن میں دیکھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں میں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کے گھر کے سامنے بھی جنہیں پردے کا نہیں پتہ تو وہ نہیں کرتے. تو میری یہ جو بہن ہیں ثنا، ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ پردہ مشکل نہیں ہے، یہاں سے مشکل ہے.
معاشرہ کچھ نہیں کہتا. ہاں کہیں ہے کوئی مجبوریاں اضطرابی حالت ہو تو پھر مقامی آپ وہاں کسی عالم سے مفتی سے پوچھ سکتی ہیں کہ اضطرابی حالت میری یہ حالت ہے, یا ہم سے دوبارہ رابطہ کرے تو ہم بتائیں گے کہ جی کیا حالت ہے. تو خدا نہ خواستہ ایسی مجھے نہیں کوئی صورت نظر آتی کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ جی اب صورت حالی جان کا خطرہ ہو, جان کا خطرہ. اب جان کا خطرہ تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقاب کر لے گا تو جان کا خطرہ تو نہیں ہے. بس ایک ہمارا اندر کا ہی ضعف ہے, کمزوری ہے. تو اگر یہ ہمت کریں تو پردے میں بھی جا سکتی ہیں, اور وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. ایک نیو مسلم سے میری ملاقات ہوئی آسٹریلیا میں. اس نے بڑی ایک عجیب بات کہی جس سے میں ہل گیا اندر سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا, جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور مجھے اسلام کے بارے میں جب تھوڑا تھوڑا آگاہی حاصل ہونا شروع ہوئی, تو سب سے پہلے جو میرے لیے حیرانی تھی وہ یہ تھی کہ میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو وہ غیر مسلموں جیسی زندگی جی رہے تھے, کہ مجھے خود یہ حیرانی ہوتی تھی کہ یہ مسلمان ہو کے یہ ہم جیسے کیوں بننا چاہتے ہیں, یہ تو مسلمان ہیں. میں غیر مسلم تھا, اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا, پڑھ رہا تھا, قبول نہیں کیا تھا. تو پڑھتے پڑھتے یہ سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ مسلمان ہو کے میرے جیسا کیوں بننا چاہتا ہے. میرے پاس تو کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے, مجھے تو کوئی, میرے سامنے تو کوئی منزل مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو ان کے پاس تو سب کچھ موجود ہے, اللہ ہے, رسول ہے, قانون ہے, نمونہ ہے, زندگی ہے, منزل ہے, مقصد ہے, ان کے سامنے سب کچھ ہے. تو پھر یہ ہم جیسے کیوں ہونا چاہتے ہیں, یہ اپنے رستے پر کیوں نہیں چلتے. تو وہاں سے پھر وہ ایک سادہ سا جملہ وہ یاد آیا کہ جس نے اللہ سے وفا نہ کی وہ ہم سے کیا وفا کرے گا, جس نے اپنے مالک سے وفا نہ کی وہ ہم سے کیا وفا کرے گا. تو میری بہن آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمت کریں, اللہ سے مانگیں, اور ان وسوسوں اور خیالوں میں یہ شیطان کی چالیں ہیں, شیطان کے ہیلے بہانے ہیں کہ وہ کمزور کرنا چاہتا ہے. تو ہمت کر کے کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ انشاءاللہ نصرت فرمائیں گے.